السلام علیکم، آج آپ کو ساتھ واک کراتی ہوں۔ میں نے کہا تھا جب میں پریشان ہوتی ہوں تو میں واک کرتی ہوں، تو ایک تو آپ کو بھی اچھے اچھے پھول پودے سارا کچھ دکھاؤں گی اور میں واک کروں گی، اور ساتھ ساتھ آپ کو کچھ باتیں بتاؤں گی۔ اچھا بیٹا دیکھو، ایک تو جو میں نے پہلے پچھلی ویڈیو میں بات کہی ہے کہ آغاز سفر میں بہت زیادہ تعلق نہیں رکھتے، اس تعلق کو اب نارمل نہیں بننے دیتے، نارمل رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، نارمل گپ شپ جو بھی جتنی کا آپ نے کرنی، ایک لمٹ لگاتے ہیں، جتنا بھی دل چاہے نا آپ نے ڈیلی بات نہیں کرنی، ڈیلی میسیج، ڈیلی کے رابطے نہیں کرنے۔ یہ دیکھیں پھول کتنے خوبصورت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایک طرح سے نا ایڈکشن ہو جاتی ہے، اور ریلیشن شپ میں جب ایڈکشن ہو جاتی ہے تو پھر اگلا بندہ مینوپولیٹیو ہو جاتا ہے، جس کی آپ کو ایڈکشن ہوتی ہے وہ آپ کو بلیک میل کرنا شروع کر دیتا ہے اور تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے شروع سے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیں کہ آپ کسی کو اپنی کمزوری نہ بنائیں، کسی کو اپنی عادت نہ بنائیں، اور اگر خدا نہ خواستہ گاڈ فاربڈ بن گئی کسی کی عادت، اس کو بتانا نہیں ہے آپ نے اپنی کمزوری کسی کو بتائی نہیں، اور وہ بلیک میلنگ پہ اترا نہیں۔ کوئی شریف جتنا بھی ہو، کوئی کیسا بھی ہو، وہ ایک ہیومن نیچر ہے دوسرے کی کمزوری سے نا فائدہ اٹھانا، تو سارے ہیومن یہی کرتے ہیں۔ اگر آپ کو لگے کہ کسی چیز کی آپ کو عادت ہے تو اس نے ٹھگ سے آپ کو مالی فائدہ، سائیکولوجیکل فائدہ، اور کچھ نہیں تو آپ کو اریٹیٹ کرنا، آپ کو نقصان دینے کی کوشش کرنی ہے۔ اس لیے کسی کے ساتھ اتنا تعلق نہ رکھیں کہ لوگ جو ہے نا آپ کو پریشان کرنا شروع کریں، اور پھر ریلیشن شپ کی پہچان رکھیں۔ ہر وہ بندہ جو آپ کی پریشانی کی، آپ کی بیماری کی، آپ کی اداسی کی پرواہ نہیں کرتا، وہ آپ سے مخلص نہیں ہے۔ اگر آپ کے گریڈ خراب ہو رہے ہیں، آپ کی صحت خراب ہو رہی ہے، آپ رو رہے ہیں، اور اس نے آپ کو روتا برداشت کر لیا ہے اور اپنے آپ کو نہیں بدلا، تو اس کا مطلب ہے وہ مخلص نہیں ہے آپ کے ساتھ۔ جو بھی ہے وہ آپ کے ساتھ بالکل بھی قطعاً بھی سنسیئر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی غلط کام پر کہتا ہے جو آپ کے ایتھکس کے اگینسٹ ہے، آپ کی فیملی ویلیوز کے اگینسٹ ہے، جس میں آپ کی اپنی عزت نفس برباد ہوتی ہے، تو وہ بندہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ریسنٹلی ایک آئی جو پیشنٹ، وہ کہتے ہیں جی، وہ محترم کہتے ہیں کہ میں تو ابھی شادی کی بات نہیں کر سکتا۔ تو بھائی شادی کی بات نہیں کر سکتے تو آپ نے ایک لارے کیوں لگائے؟ آپ نے بڑے بڑے اونچے اونچے خواب کیوں دکھا دیے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا لڑکوں پہ تو مجھے بہت غصہ ہے، وہ میں پھر کس دن بات کروں گی۔ آپ میرے بیٹے تو ہو، لیکن میں نے آپ لوگوں سے بھی کچھ باتیں کرنی ہے، وہ انشاءاللہ ہم پھر بعد میں بات کریں گے۔ ابھی میں اپنی بیٹیوں سے مخاطب ہوں کہ جو سیلف ہارم کرتی ہیں یا خودکشی کی کوشش کرتی ہیں، پھر اس کے بعد اپنا اسکول کالج چھوڑ کے بیٹھ جاتی ہیں، تو اس کا الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے؟ وہ لڑکا جس نے آپ کو دھوکہ دیا یا آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ کا دل توڑا، آپ کو دکھی کیا، وہ تو اپنی زندگی میں مگن ہو گیا۔ اس نے تو ایجوکیشن بھی پوری کر لی، جاب بھی کر لینی ہے، شادی بھی کر لینی ہے، 4-5 بچے بھی پیدا کر لینے ہیں، اور آپ یا تو خودکشی کی کوشش میں اپنے آپ کو نقصان پہنچا بیٹھتی ہیں، سیلف ہارم کرتی ہیں، اسکول چھوڑ دیا، کالج چھوڑ دیا۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ نفع میں کون رہا، ٹھیک ہے، اور نقصان کس کا ہوا؟ اور نقصان بھی کسی ایسے بندے کی خاطر جو مخلص ہی نہیں ہے، جو اس قابل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس کو آپ کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو جن لوگوں کو آپ کی پرواہ ہے، آپ ان سارے لوگوں کو اگنور کر کے ایک ایسے بندے کے لیے سیلف ہارم کرتے ہیں جس بندے کو آپ کی قدر ہی نہیں ہے۔ تو اپنی قدر خود بھی پہچانیں، ٹھیک ہے، اور جو آپ کی قدر کرتے ہیں ان کو بھی پہچانیں۔ باتوں میں مت جائیں، کوئی آپ سے 10 دیکھو ناول پڑھ کے کوئی اچھی باتیں کر دے، کسی کی بات پہ کوئی بھروسہ نہ کریں، ہمیشہ لوگوں کے ایکشن دیکھیں، ٹھیک ہے، کہ کیا ان کا ایکشن ایسا ہے کہ وہ آپ کے لیے کیئرنگ ہے یا جسٹ اسٹوریاں ہی ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات، ٹاکسک ریلیشن نہیں بننے دینا، اپنی عزت نفس پہ، اپنے ایموشنز پہ کوئی سمجھوتا نہیں کرنا، کسی کو کمزوری نہیں بنانا۔ تیسری بات، کسی کو اپنا ویکنیس نہیں بناتے۔ چوتھی بات، ریلیشن شپ میں ایڈکشن سے بچتے ہیں، کسی کو بھی اپنی کمزوری، کسی کو اپنی ایڈکشن نہ بنائیں۔